السلام علیکم میرے پیارے ریڈرس، ہوپ کرتے ہیں آپ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ وہ بھی جی کہ کیا کرے گی، لوگوں کے دل بہلائے گی یا پھر کئی بسے بسائے گھر اجاڑے گی، جیسے اس نے اپنے عروسہ کا اجاڑا۔ وہ روتی ہوئی منہ پر ہاتھ رکھے الٹے قدم واپس بھاگی تھی۔ عریش بیگم ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے کچھ پڑھ رہی تھیں۔ سامنے فالج زدہ چودھری شجاعت آفریدی ہسپتال کے بیڈ پہ پڑے تھے۔ عریش بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے ان پر ایک نہیں دو قیامتیں ٹوٹی تھیں۔ وہ ابھی اپنی ملازمہ سے پوچھ رہی تھیں کہ پیچھے سے دوسری ملازمہ بھاگی آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا۔ سہان کی موت کی خبر ان پر بجلی بن کر ٹوٹی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی تھیں۔ 2 دن تک ذوحان کی لاش پاکستان آئی تھی۔ وہ ابھی بھی سنبھلی نہیں تھیں کہ ملازمانوں نے چودھری شجاعت کاظمی کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا۔ غم سے ان کا دل پھٹ جاتا اگر ان کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا سہارا نہ ہوتا۔ وہ بڑی ہمت سے اپنے سرتاج کے سرہانے بیٹھی ان پر پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ان کو فالج کا میجر اٹیک ہوا ہے۔ ابھی وہ ساری زندگی بستر پر ہی پڑے رہیں گے۔ چودھری صاحب کو ابھی ہوش نہیں آئی تھی۔ جبران کاظمی ہسپتال کی راہداری میں چلا آ رہا تھا۔ سامنے ہی چودھری شجاعت آفریدی کھڑے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر اس کی طرف آئے تھے۔ جبران ان کا سہارا پاتے ہی ان کے گلے لگ گیا تھا۔ بابا سائیں، آپ مجھے معاف کر دیں، میں بہت برا ہوں۔ وہ اب رو نہیں رہا تھا، بس اپنے کیے پر شرمندہ تھا۔ چودھری صاحب اسے خود سے جدا کر کے اس کا کندھا تھپ تھپاتے۔ اللہ نے تم پر کرم کیا ہے جبران، تم بس اللہ کا شکر ادا کرو کہ کچھ غلط نہیں ہوا۔ وہ معافی مانگنی ہے تو پاکیزہ سے مانگو، مجھ سے نہیں۔ پاکیزہ کا نام سن کر اس کا دل دھڑکا تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ دیکھنے کو تڑپی تھی۔ جبران کو ساتھ لیے وہ خود ہی پاکیزہ کے روم کی طرف بڑھے تھے۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ جبران بے ساختہ ہی اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ وہ کیسی ہے؟ ڈاکٹر کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر جبران پریشان ہوا تھا۔ وہ کوما میں چلی گئی ہے۔ ان کے سر کے پیچھے والے حصے پر اندرونی گہری چوٹ آئی ہے۔ وہ بہت کمزور ہیں، اس لیے سروائیو نہیں کر پائی اور کوما میں چلی گئی ہے۔ چودھری صاحب نے جبران کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا تھا۔ وہ ہوش میں کب آئے گی؟ چودھری صاحب خود ڈاکٹر سے مخاطب ہوئے تھے۔ کچھ نہیں کہہ سکتے، 2 دن، 3 ماہ، 1 سال، یا ڈاکٹر کا آدھا ادھورا جملہ جبران اور چودھری صاحب کو سب سمجھا گیا تھا۔ ہاں، اگر وہ خود چاہیں تو جلدی ہوش میں آ سکتی ہیں۔ ڈاکٹر انہیں تسلی دے کر وہاں سے خود چلا گیا تھا۔ مکافات عمل انسان کو دنیا میں ہی مل جایا کرتا ہے۔ ظالم مظلوم پر جتنا مرضی ظلم کر لے، پر ظلم کی رسی زیادہ دراز نہیں ہوتی۔ اللہ جب چاہے وہ رسی کھینچ لیتا ہے، پھر ظالم اپنے کیے پر خود ہی پھنس جاتا ہے، اور ایسا پھنستا ہے کہ دنیا اس کا تماشا دیکھتی ہے۔ جیسے چودھری شجاعت آفریدی کا تماشا دنیا نے دیکھا، جیسے ذوحان آفریدی کی دردناک موت مرا، جیسے راحت نے اسی کوٹھے سے کود کر خودکشی کر لی جہاں وہ پوری عمر طوائف بن کر فحاش کام کرتی رہی، اور جبران وہ خود نکلا تھا اپنی بہن کا بدلہ لینے، یہ بھول کر کہ خدا اوپر بیٹھا سب دیکھ رہا ہے۔ وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے، لیکن اپنے جذباتیت میں ایک معصوم جان پر بے جا ظلم کیا، اور اس کی سزا اس نے بھی پالی۔ پاکیزہ سے 2 سال کی جدائی پا کر، ان 2 سالوں میں اس نے پاکیزہ سے ٹوٹ کر محبت کی تھی۔ وہ اس کی طلب میں پل پل تڑپا تھا۔ اندھیرا، وال کلاک کی آواز، ٹک ٹک ٹک، اپنے آہستہ سے آنکھیں کھولی تھی۔ روشنی اس کی آنکھوں میں چبھی تھی۔ وہ پھر سے آنکھیں موند لیتی۔ پاکیزہ، مما میری پاکیزہ، متھم سی کانپتی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ ایک بار پھر آہستہ سے آنکھیں کھولتی۔ اس بار روشنی نے زیادہ تکلیف نہیں دی تھی۔ پاکیزہ، دائیں طرف سے پھر اسے پکارا گیا۔ اس نے بامشکل اپنی نظریں دائیں جانب موڑی تھیں۔ وہاں کوئی تھا، شہد رنگ آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی چمکی تھی۔
پاکیزہ نے پلکیں جھپک کر اسے دیکھا۔ اسے پھر دیکھا تھا، ماتھے پر بکھرے بال، مغرور نقوش، گہری مونچھ اور ساتھ گہری داڑھی۔ وہ کافی بدل گیا تھا۔ وہ کالے رنگ میں کاٹن کی شلوار قمیض پہنے ہوا تھا جس پر بے تحاشا بل پڑے ہوئے تھے۔ اس کے ایک کندھے پر اسکن شال ٹپک رہی تھی۔ وہ بکھرے حال میں تھا اور بس اسے تک رہا تھا یک ٹک۔ اس کے چہرے پر اب وہ تمکنت نہیں تھی جو ہر وقت نظر آتی تھی۔ سامنے والا اس کی آنکھوں کے سرد پن سے خوف زدہ ہو جاتا، پر اب ایسا نہیں تھا۔ وہ صحرا کی مانند پیاسی نگاہوں سے پاکیزہ کی کالی سی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ جبران کے لب ہلے تھے۔ مجھ پر یہ ظلم مت کریں جبران۔ گزرے وقت میں کہے پاکیزہ کے جملے وہیں کہیں گونج رہے تھے۔ 2 سال 1 مہینہ 3 دن اور پھر 13 گھنٹے گزارنے کے بعد اب 1:45 پر تم نے آنکھیں کھولی ہیں۔ 2 سال 1 مہینہ 3 دن اور 13 گھنٹے، ایک ایک پل میں نے تمہارا انتظار کیا ہے، ایک ایک پل تڑپا ہوں تمہاری طلب میں تم سے۔ وہ خود پر ضبط کرتا سر اٹھا کر واپس اس کی نم ہوتی آنکھوں میں دیکھتا۔ لفظ ختم ہو گئے تھے۔ جبران کاظمی، چھوڑیں مجھے، میں نے کہا چھوڑیں۔ تم خاموشی سے اس وقت صرف میری طلب پوری کرو، مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش مت کرو۔ پاکیزہ، اب یہ ممکن نہیں، مجھے جانے دیں، مجھ پر رحم کریں۔ ابھی یہ شروعات ہے پاکیزہ آفریدی، تم بس دیکھتی جاؤ، آگے میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ میں تمہیں اس مقام پہ کھڑا کر دوں گا کہ تم موت کو قریب سے دیکھو گی۔ نہیں، دور رہو، چھوڑو مجھے، چھوڑو جبران، مجھ پہ یہ ظلم مت کریں، مجھے ان سے بچا لیں۔ جبران ثانی۔ گزرتے وقت کے اذیت ناک لمحے ان دونوں کو ایک ساتھ یاد آئے تھے۔ پاکیزہ کی آنکھ سے آنسو جھلک کر کنپٹی میں جذب ہو جاتا۔ جبران کی آنکھیں بھی بے ساختہ ہی چھلکی تھیں۔ وہ جانتا تھا وہ جو کر چکا ہے اس کی معافی اسے کبھی نہیں ملے گی۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کے نام ہو گئے تھے۔ وہ سر جھکا کر اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیتا۔ یہ منظر پاکیزہ کے لب سسکا گیا تھا، اس کے خشک لب واہ ہوئے تھے۔ جبران اب وہاں رکا نہیں تھا، پاکیزہ سے ہار گئے۔ جبران، اس کے لبوں سے دھیمی آواز نکلی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ڈاکٹرز بھاگتے ہوئے اندر آئے تھے۔ شاید جبران نے ڈاکٹرز کو بھیجا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب پاکیزہ کے پاس آ گئے تھے۔ عریس بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ اپنی بچی کا بار بار سر چوم رہی تھیں۔ سامنے ہی آج چوہدری شجاعت آفریدی بھی اپنی ویل چیئر پر بیٹھے نم آنکھوں سے پاکیزہ کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا بایاں حصہ فالج زدہ تھا، منہ بھی ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر پاکیزہ رونے لگ گئی تھی۔ چوہدری رحمان کاظمی بھی اس کے سر پر پیار دے کر اس کا حال پوچھ رہے تھے۔ وہاں سب تھے سوائے اس کے۔ وہ وہاں سے ایسا گیا کہ واپس ہی نہیں پلٹا۔ آج اسے گھر گئے 5واں دن تھا۔ وہ اپنے گھر آئی تھی، وہ جو 2 سالوں میں ایک ایک پل اس کے پاس رہا تھا، آج 2 ہفتے ہونے کو آئے تھے۔ وہ اس سے ملنے نہیں آیا تھا۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھتی، اپنے گرے کلر کی سادہ شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ دودھیا سرخ رنگت میں اب سردی مل گئی تھی، گلابی لب خشک سے تھے۔ وہ صدیوں کی بیمار لگتی تھی، ہاں البتہ بال اس کے کمر تک لمبے ہو گئے تھے۔ وہ اپنا سر جھٹک کر بالوں کو ہلکا سا فولڈ کر کے کیچر لگا لیتی، پھر سامنے ڈریسنگ پر اپنے ٹوٹ کر گرے بالوں کو دیکھتی۔ اس کا دل برا ہوا تھا، لیکن خیر، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہو جائیں گے۔ خوبصورت آنکھوں تلے ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ دروازے پہ ہلکی سی آہٹ ہوئی تھی۔ وہ پلٹ کر اپنے کمرے کے دروازے کو دیکھتی۔ دروازہ کھول کر کوئی وجود اندر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے ہیئر برش چھوٹ کر زمین پر گر جاتا۔ وہ جبران تھا۔
جبران کاظمی اسکن پینٹ پر بلیک شرٹ اوپر اسکن کی کوٹ پہنے اس کے سامنے تھا۔ وہ شہر سے سیدھا یہیں آیا تھا۔ اسے دیکھ کر پاکیزہ کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ جبران اسپاٹ چہرے سے اسے وہیں رک کر دیکھ رہا تھا، البتہ آنکھوں میں وہی طلب تھی۔ ان 2 سالوں میں کیا کچھ ہوا، کون کون اس سے ملنے آیا، کیا کیا بات کی، اسے کچھ یاد نہیں تھا سوائے جبران کاظمی کے۔ ان 2 سالوں میں اس کی ہر ملاقات، ہر بات اسے یاد تھی، بس وہی تو یاد تھی۔ اور کب کب رویا، کب معافی مانگی، کب تک اس کے سرہانے بیٹھا اسے تکتا رہا، اسے سب یاد تھا۔ پاکیزہ نے اب اس کا چہرہ غور سے دیکھا تھا۔ وہ گہری داڑھی، مونچھ کی وجہ سے وہ اور روب و دبدبا اور مغرور لگتا تھا۔ پاکیزہ اپنا حلق تر کرتی اس سے نظریں چرا لیتی۔ جبران نے خود کو کمپوز کرتا اب اس کی طرف بڑھا تھا۔ جبران اس کے بالکل سامنے آ کر رکا تھا۔ اس کا نازک سراپا اس کے چوڑے وجود کے پیچھے چھپ سا گیا تھا۔ جبران ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو تھامتا۔ پاکیزہ اس کے لمس پر سر اٹھا کر اسے دیکھتی۔ جبران اس کی آنکھوں میں دیکھتا، اسے ساتھ لیے بیڈ کے پاس لاتا، پھر اسے وہاں بٹھا دیتا۔ پاکیزہ ناسمجھی سے بس اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو بالکل اسپاٹ تھا۔ وہ اسے بیڈ پر بیٹھ کر خود زمین پر بیٹھ جاتا۔ اس کی اس حرکت پر پاکیزہ کے لب باں ہوئے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، جبران آہستہ سے اس کی گود میں سر رکھ دیتا۔ پاکیزہ وہیں شل سی ہو جاتی۔ جبران کے چہرے کا رخ دائیں جانب تھا۔ پاکیزہ کو اس کا صرف آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ پاکیزہ، میری پاکیزہ، میری زندگی، مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں میرا گناہ قابل معافی نہیں ہے۔ تمہارا دل تو بہت پیارا ہے۔ میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، تمہاری ناراضگی نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے معاف کر دو۔ ایک پل میں اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ آپ ایسے مت کہیں سائیں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، پاکیزہ تڑپ کر بولی تھی۔ اس کی بات پر جبران اس کی گود سے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتا۔ کیا آپ نے صحیح سنا تھا؟ پاکیزہ اس کا چہرہ دیکھتی جو آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ جبران سائیں، میں نے آپ کو معاف کیا، پلیز آپ روئیں نہیں۔ پاکیزہ اپنی مخروطی انگلیوں سے اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتی۔ اس کی انگلیوں کا ٹھنڈا لمس پا کر وہ ایک پل کے لیے آنکھیں موند کر کھولتا۔ شہد رنگ آنکھیں سرخ ہو کر مزید نشیلی لگ رہی تھیں۔ جبران اس کے دونوں ہاتھ تھام باری باری چومتا۔ پاکیزہ اس کے لمس پر کانپ گئی تھی۔ اب اس کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا گیا تھا۔ پاکیزہ، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، اور قسم سے میں نے اس کی سزا پا لی ہے۔ تم سے 2 سال دور رہ کر پل پل تڑپا ہوں تمہارے لیے۔ یہ 2 سال تو صدیوں کے مانند گزارے ہیں میں نے۔ پاکیزہ، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، اور قسم سے میں نے اس کی سزا پا لی ہے۔ تم سے 2 سال دور رہ کر پل پل تڑپا ہوں تمہارے لیے۔ 2 سال تو صدیوں کے مانند گزارے ہیں میں نے۔ جبران بول رہا تھا، اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ پاکیزہ کی آنکھیں برس رہی تھیں۔ وہ ایک ٹک جبران کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اس کی دیوانگی دیکھ رہی تھی۔ تم اگر اب بھی نہ اٹھتی تو میں مر جاتا پاکیزہ۔ جبران کی بات پر پاکیزہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتی۔ خدارا خاموش ہو جائیں، آپ کے الفاظ مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ وہ بولی تھی، ان 2 سالوں میں آپ نے میرے ساتھ جتنی بھی باتیں کی مجھے سب یاد ہیں۔ آپ کا معافی مانگنا، میرے لیے گڑ گڑانا، مجھے سب یاد ہے جبران سائیں، سب یاد ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بتا رہی تھی، جب آپ روتے تھے نا تو میرا دل پھٹتا تھا، میرا بس نہیں چلتا تھا کہ آپ کو اٹھ کر چپ کرا دوں۔ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑوں کہ خدا کے لیے مجھے مت آزمائیں، میرا دل پھٹ جائے گا، میں آپ کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ رو پڑی تھی۔ جبران زمین سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، ساتھ ہی اس کا بازو تھام کر اسے بھی کھڑا کرتا اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ 2 سالوں سے جلتے سینے کو اب جا کر سکون ملا تھا۔
جبران سائیں مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں، آپ لوگ میرے اپنے ہو۔ اپنوں سے بھلا کون ناراض ہوتا ہے؟ میرے ساتھ جو ہوا میرے نصیب میں لکھا تھا، وہ اس کے سینے سے لگی ہی بول رہی تھی۔ جبران اسے خود سے جدا کرتا اس کا چہرہ دیکھتا، پاکیزہ تم قابل محبت ہو، قابل عزت ہو، تمہارے لیے سب چھوڑا جا سکتا ہے، تمہارے لیے ننگے پاؤں گرم صحرا پار کیا جا سکتا ہے، تمہارے لیے مرا جا سکتا ہے، تم بد نصیب نہیں ہو سکتی۔ جبران اس کے سر کے ساتھ سر ٹکا گیا تھا۔ جبران سائیں مجھے کبھی خود سے دور مت کریے گا۔ پاکیزہ نہ جانے کس احساس کے تحت بولی تھی، کبھی نہیں۔ ان دونوں نے ابھی بھی سر جوڑا ہوا تھا، البتہ آنکھیں دونوں کی بند تھیں۔ اور مجھ پر کبھی غصہ بھی مت کیجیے گا، آپ کی اونچی آواز سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کی آخری بات پر جبران کے لب مسکرائے تھے۔ کبھی نہیں کروں گا، پکا پکا وعدہ۔ دونوں نے آنکھیں کھول کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ دونوں کا چہرہ رونے کے باعث سرخ ہو گیا تھا، آنکھیں ابھی بھی نم تھیں دونوں کی۔ پاکیزہ جبران کا سرخ ہوا ناک دیکھ کر مسکرائی تھی۔ پاکیزہ کے لبوں کی مسکراہٹ بہت دلکش تھی، وہ خود سر تا پیر دلکش تھی، وہ اس کی محرم تھی، اس کی بیوی۔ جبران کے دل نے گواہی دی تھی، جبران پورے حق سے اس کے دلکش لبوں پر جھکا تھا۔ جبران کا لمس پاکیزہ کو آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر گیا تھا، اس کے لمس میں نرمی تھی۔ جبران اس سے دور ہوا تھا، پاکیزہ کا چہرہ بلش کر رہا تھا، اس نے اپنی پاکیزہ کا چہرہ بلش کر رہا تھا، اس نے اپنی پلکیں جھکا لی تھی۔ اس کی حیا، اس کی معصومیت، اس کا دلکش حسن جبران کو چاروں شانے چت کر گیا تھا۔ پاکیزہ جبران کاظمی تیار ہو جاؤ میرے ہونے کے لیے، میں صدیوں سے تمہارا طلبگار ہوں، اتنی جلدی تمہیں رہائی نہیں دوں گا۔ جبران نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی تھی، اس کی سرگوشی پر پاکیزہ سر تا پاؤں کانپ گئی تھی۔ جبران قریب سے اس کا چہرہ دیکھتا۔ زندگی بھر ساتھ دوں گی، جبران ہاتھ آگے پھیلا کر پوچھ رہا تھا۔ پاکیزہ پلکیں اٹھا کر اسے دیکھتی۔ ایسے نہیں، پہلے آپ کو مجھے عزت سے یہاں سے رخصت کروا کر لے کر جانا ہوگا، پھر یہ پاکیزہ صرف آپ کی ہوگی۔ پاکیزہ شرارت سے لب دبا کر کہتی، جس پر جبران بھی ہنس کر سینے پر ہاتھ رکھتا اور ہلکا سا آگے کو جھک کر اس کی بات کا احترام کرتا۔ جیسا آپ چاہیں پاکیزہ آفریدی، اب اس جبران کاظمی کی جان آپ کی مٹھی میں ہے۔ پاکیزہ کھلکھلا کر ہنس پڑتی، پھر اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھما دیتی۔ جب بات ناممکنات میں آتی ہے تو بس یہ آیت یاد کیا کرو، جب بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میرے پیارے ریڈرز، تیری طلب میں اسٹوری کا جو لاسٹ پارٹ ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اچھے ویوز دیں، کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔